کشمیر ہماری جان ہے، معلوم نہیں کس کو انکار ہے اس سے۔ کشمیریوں پر ڈنگروں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے، اور جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہو رہا ہے، معلوم نہیں پہلے سے بھی ہو رہا ہو۔ میری تاریخ کمزور ہے اور جغرافیہ بھی، مر کر دھڑکن میں بھی دینی بھائیوں جگر کے ٹکڑوں کی تکلیف بسی ہے، بھلے نہ ہی دکھے۔ اور دین اور دنیا سے پہلے وہ انسان ہیں، ہماری ہی طرح کے، ان کو حق ہونا چاہیے جینے کا ہماری ہی طرح۔ میں تو خود آدھی کشمیرن ہوں، امی سے بہت سے ان کے بچپن کے قصے سنے ہیں، اور کشمیر کی خوبصورتیاں ان کی آنکھوں سے دیکھی ہیں، امن کی داستانیں سنی ہیں، خواب بھی بنے ماں باپ کے ساتھ کشمیر جانے کے، اور وہ سب خود کی آنکھوں سے دیکھنے کے جو آج تک والدہ کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ مگر خواب لمبے ہو گئے، اور تعبیر کے انتظار میں میرے والدین بوڑھے اور کمزور، کچھ کوتاہی اور کچھ زندگی کے بکھیڑے، وقت نکل ہی گیا، اور آج تو حوصلہ بھی۔ میں اب کشمیر جانے کے بارے میں نہیں سوچتی، نہ آزاد کشمیر اور نہ مقبوضہ۔ کہیں بھی جا کے کیا کرنا جب خود کو اور خود کے پاؤں کو دھڑکا ہی رہے کہ اگلے قدم پر کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ جب میں کشمیر کے بارے میں سوچتی تھی تو یہ ضرور سوچا کہ وہاں امن ہو، سکون ہو، بہار ہو، مگر چونکہ میری معلومات کمزور ہیں اور شاید پیار بھی، مجھے کبھی نہیں بھایا شور شرابہ، مظاہرے بھرے پر امن ہو۔ اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جب سے ہوش سنبھالا تو اقتدار کی ہوس، غربت کی پریشانی اور استحکام کا فقدان ہی سنا اور دیکھا۔ ہم تو پاکستان کو پاکستان بنانے میں ناکام ہیں پچھلے 72 سال سے، پیاری دھرتی کا آدھا وجود گوا چکے اور بھول بھی چکے کہ کچھ کھویا تھا۔ پھر بیٹھے ہیں بچے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے انتظار میں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک۔ مگر ایسے کیسے چلے گا؟ باقی دنیا کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کے لیے خود کے گھر کو مضبوط اور مستحکم دکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سمجھے تو کہ ہم سوچ میں خود کا بھی خیال کر سکتے ہیں، سچ مچ میں، اور مزید کو بھی سہار سکتے ہیں اچھے سے، مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ زندہ مثال بنے ہیں، بھلے کوئی کچھ بگاڑ ڈالے، ملک میں، شہر میں، گلی محلے میں، ہم تو کشمیر بنے گا پاکستان کا شور مچا رہے ہیں۔ جو ہاتھ میں ہے اس کو بھلے کچھ ہو، ہم کو کیا؟ وہ کوئی مشرقی پاکستان کی طرح بھاگا اور ٹوٹا تھوڑے یہاں جا رہا ہے۔ اسی کو نہیں کہتے اگا دوڑ پیچھا چوڑ؟ یعنی ہم میں کوئی سنبھالنے سنوارنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں تو، لیکن کیا کبھی سوچ بچار نہیں کرنی اور سے اور کے لیے لڑنا ہے؟ میں نے نہیں کہا لڑے نہیں، ایسی جنگیں لڑے بغیر لڑی بھی نہیں جاتی، زبانی کلامی کچھ نہیں ہونے والا۔ میرا کہنا ہے کہ کیا ہم مزید افراد اور رقبہ اور انتظامات سنبھالنے کی استطاعت خود کے اندر دیکھتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پہلے خوب سوچیں، عقل سے، جذبات سے نہیں، کہ سہار پائیں گے تو لڑیں۔ ویسے بھی لڑیں اگر کہ لڑنے کا شوق ہے تو، مگر دھیان کرنے کا یہ ہے کہ جن کے لیے ہم آزردہ ہیں، جن کی بقا کے لیے آج کل ہر وقت بات ہو رہی ہے، اس سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ افراد، رقبہ، حکومت، محبت کا دم ویسے کس بلبوتے پر بھرا جا رہا ہے؟ خود سے خود ہی کرنے کا سوال ہے۔ ہر پاکستانی جو اشکبار ہے خود سے سوال کرے، حکومت خود سے سوال کرے۔ اس سارے سوال جواب ملنے سے پہلے اور ملنے کے بعد سڑکوں پر نہیں نکل آنا۔ میں پھر سے کروں گی، ہمارے مسائل بھی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہم جذبات پر کھڑے ہیں۔ کشمیر اور کشمیریوں کے بارے میں خود کھڑے ہو کر فیصلہ کرنا بھی انسانیت نہیں ہے، سوال ان سے کرنا بنتا ہے۔ ویسے تو وہ برملا کہہ رہے ہیں جو ہم نہیں سن رہے، یا سنی انسنی کر رہے ہیں۔ کان کھولیں اور سنیں وہ کیا چاہتے ہیں، جن کو ساتھ ملانے کے لیے آپ صبح شام غم میں مبتلا ہیں، اتنے مبتلا ہیں کہ خود کے ملک کی بات نہیں کر رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان، KPK، پنجاب کے نوگو ایریاز، سیلابی حالت، بھوک، ننگ، ناخواندگی، سر پر چھت نہیں، پیر میں چپل نہیں، ان کو پیٹ پیچھے پھینکا ہے اور چلے ہیں کشمیری بھائیوں کے درد میں شریک ہونے۔ کیا وہ کشمیر اور کشمیری بھائی اور نو بھائی، کیا وہ آپ کے پاکستانی بھائی بننا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ پاکستانی بھائیوں کو کیسے سہار رہے ہیں؟ کشمیر آزادی آزادی پکار رہا ہے، انضمام نہیں۔